آداب ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ شاہین زادوں نے اس سال بھی اپنی اونچی پرواز کا سلسلہ جاری رکھا۔ شاہین پی جی کالج بدر کے 450 طلباء کو سرکاری کوٹے کے تحت MBBS میں داخلہ ملنے کا امکان ہے، جبکہ ہندوستان میں حفاظ کرام کو عصری تعلیم سے آراستہ کرنے کی تحریک شروع کرنے والے ڈاکٹر عبدالقدیر کی کاوشیں ثمرآور ہوئیں، جب شاہین کے حفظ پلس کے تقریباً 14 حفاظ کرام نے نیٹ میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ ان حفاظ کرام کو شاہین AICU کے ذریعے عصری تعلیم دی گئی تھی اور صرف 4 سال کے مختصر عرصے میں ان حفاظ کرام نے ایک نئی تاریخ لکھ دی جب وہ نیٹ میں میرٹ میں کامیاب ہوئے۔ حافظ محمد علی اقبال نے 680، حافظ غلامان احمد نے 646، حافظ محمد عبداللہ نے 632، حافظ حذیفہ نے 602، حافظ محمد صفی اللہ 577، حافظ شیخ عبدالرافع نے 567، حافظ انصاری محمد فیض عقیل احمد نے 562، حافظ غلام وارث نے 560، حافظ شعیب ساجد 533 اور حافظ محمد آصف نے 504 نشانات حاصل کیے۔ جناب محمد عبدالقدیر نے ملک بھر میں حفظ پلس کی تحریک شروع کی ہے اور ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں یہ تحریک عام ہو رہی ہے۔ حیدرآباد اور دوسرے علاقوں میں کئی اور اداروں نے حفاظ کے لیے عصری تعلیم کی سہولتیں فراہم کی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے شاہین کی شاندار کامیابی پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور طلباء اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کی۔ سائنٹیفک مائنڈز کے زیر اہتمام نیٹ کے امیدواروں، انٹرمیڈیٹ سال اول اور دوم کے طلباء اور ان کے والدین کے ساتھ نیٹ ایکسپرٹس اور ٹاپرز کا ایک خصوصی انٹریکشن سیشن اتوار 11 ستمبر کو 2 بجے دن تا 5 بجے شام میڈیا پلس آڈیٹوریم، جامعہ نظامیہ کمپلیکس، گن فاؤنڈری حیدرآباد میں منعقد ہوگا۔ ڈائریکٹر سائنٹیفک مائنڈز جناب سید سعادت کا خصوصی لیکچر ہوگا۔ کیریئر گائیڈنس ایکسپرٹس بانی اقرا سوسائٹی اور بانی صدر فیما کویت جناب عبدالکریم عرفان مہمان خصوصی ہوں گے۔ ڈاکٹر ایس کانتیشور گاندھی میڈیکل کالج، ڈاکٹر سدھارتھ، ڈاکٹر اشرتا، ڈاکٹر رحمت، محمد ہاشمی، نوید محمد، حسین، عبدالمنان، نورین نفیس عثمانیہ میڈیکل کالج، اصفا فاطمہ دکن میڈیکل کالج نیٹ امیدواروں کو کامیابی کے رموز و نکات سے واقف کروائیں گے۔ ملکہ الزبتھ کا انتقال اچھی خاصی عمر میں ہوا، اس کے باوجود میڈیا کی خبروں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ملکہ کے گزرنے سے ساری دنیا یتیم ہو گئی۔ برطانیہ جس نے ہمیں برسوں غلام بنائے رکھا، جس نے ہندوستان کے 2 ٹکڑے کیے، جس نے مسلمانوں کو مسلکی اختلافات میں تقسیم کر کے اپنا الو سیدھا کیا، جنہوں نے ہندوستان کی تقریباً ساری دولت لوٹ کر اپنے ملک کو منتقل کر دیا، جنہوں نے ہندوستان کی مشرق تہذیب کو پامال کر کے یہاں مغربی تہذیب کو متعارف کروایا، ایک ملک کی سربراہ کی موت پر افسوس سفارتی تعلقات کے لحاظ سے ضروری ہے، تاہم اس کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انگریزوں کی غلامی سے آزاد ضرور ہو گئے مگر ذہنی طور پر اب بھی غلام ہیں۔ بڑے فخر کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملکہ الزبتھ کو ان کی شادی میں حیدرآباد کے نظام نے 300 ہیروں سے مرصع ہار تحفے میں دیا۔ یقیناً نظام اس وقت دنیا کے امیر ترین حکمران تھے، انگریزوں کے وفادار بھی تھے، مگر یہ وفاداری ان کے تخت کو نہ بچا سکی، نہ ہی وہ دولت جو انگریزوں پر خرچ کی گئی وہ ان کی عظمت اور وقار کی محافظ بن سکی۔ عجیب اتفاق ہے کہ وہ لوگ جو انگریزوں کے وفادار تھے، انگریزوں سے مقابلہ کرنے والے مجاہد آزادی ٹیپو سلطان کے بھی خلاف ہیں اور انگریزوں کے یار وفادار نظام کے بھی خلاف ہے۔ 9/11 کو ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ 21 برس پلک جھپکتے ہی گزر گئے مگر ان 21 برسوں میں دنیا کی تاریخ بدل گئی۔ مسلم دشمنی انتہا پر پہنچی اور ان 21 برسوں میں مسلم دشمنی اور اسلام دشمنی میں ہزاروں برٹش، امریکنز اور جرمنز نے اسلام قبول کیا۔ 9/11 کے ذمہ دار کون تھے یہ خود امریکہ بہتر جانتا ہے، مگر اس کی آڑ میں افغانستان اور عراق کو تہس نہس کیا گیا، صدام حسین کا تختہ الٹایا گیا، انہیں سزائے موت دی گئی، پھر بہار عرب کی لہر چلا کر کئی مسلم ممالک کی حکومت کو بدل دیا گیا۔ ابھی مسلم خون کی پیاس بجھی نہیں اور ہر 9/11 کو مسلمانوں کو دہشت گرد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف عالمی رائے عامہ کو ہموار کیا جاتا ہے۔ 9/11 کے ساتھ حیدرآباد کی کچھ غمگین یادیں وابستہ ہیں۔ 11 برس پہلے اسی تاریخ کو بدترین ٹریفک حادثے میں
سابق کرکٹ کپتان محمد اظہر الدین کے فرزند ایاز الدین اور ان کے بھانجے اجمل رحمان شدید ترین زخمی ہوئے تھے۔ اجمل 11 سپٹمبر کو ہی جاں بحق ہو گئے تھے اور ایاز الدین نے 14 سپٹمبر کو آخری سانس لی۔ محمد اظہر الدین اور خلیق الرحمان نے اپنے بیٹوں کے غم کو کس طرح سہا یہ انہی کا دل جانتا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں میں تیز رفتار گاڑی نہ چلانے کی مہم بھی شروع کی ہے، جسے یوتھ اگینسٹ اسپیڈ قرار دیا گیا۔ 2022 میں بھی ایک 9/11 ہے ایشیا کپ کا فائنل۔ اگر یہ ہند پاک کے درمیان ہوتا تو واقعی 9/11 ہی ہوتا، مگر اب مقابلہ سری لنکا اور پاکستان کے درمیان۔ فائنل سے پہلے سری لنکا سے لگتا ہے کہ پاکستان جان بوجھ کر ہار گیا، کیونکہ جان بوجھ کر کیچز چھوڑے گئے، خراب فیلڈنگ کی گئی، رضوان جیسے کیپر نے اسٹمپس کا چانس کھو دیا۔ دیکھنا ہے کہ 9/11 کو تاریخ دہرائی جائے گی یا پاکستان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سنسنی خیز میچ کے بعد افغانستان اب ہندوستان کی طرح ایک حریف کے طور پر ابھر رہا ہے۔ ہند پاک کے درمیان ٹکراؤ، آپسی دشمنی سمجھ میں آنے والی بات ہے، مگر پاکستان اور افغانستان میں اس قدر کشیدگی ناقابل فہم ہے، کیونکہ افغانی کھلاڑیوں کو قومی اور بین الاقوامی سطح تک پہنچانے میں پاکستان کا اہم رول رہا ہے۔ جاوید میاں نے کھیل کے میدان میں افغان کھلاڑیوں کی بدتمیزی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں تو ہم یہاں تک لے آئے، لگتا ہے کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی افغان کھلاڑیوں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ 40 برس سے پاکستان ان کا بوجھ برداشت کر رہا ہے اور یہ احسان فراموش نکلے۔ شارجہ اسٹیڈیم میں افغانی شائقین نے کرسیاں توڑیں، پاکستانی شائقین پر حملے بھی کیے، جس پر متحدہ عرب امارات کی حکومت نے سخت نوٹس لیتے ہوئے ان کے خلاف بھاری جرمانے عائد کیے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ UAE میں مقیم افغان باشندوں پر تحدیدات عائد کی جائیں گی۔ جماعت اسلامیہ ہند حلقہ تلنگانہ کی جانب سے نائب امیر جماعت اسلامیہ ہند انجینئر پروفیسر محمد سلیم اور جناب تنویر احمد مرکزی سیکریٹری شعبہ میڈیا کی حیدرآباد آمد کے موقع پر تلنگانہ کے صحافتی برادری کے ساتھ آپسی ملاقات کا پروگرام 10 سپٹمبر کو اسلامک سینٹر لکڑ کوٹ حیدرآباد میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر نائب امیر جماعت اسلامیہ ہند جناب پروفیسر محمد سلیم نے کہا کہ مسلمان اپنے ادب و اخلاق اور کردار کے ذریعے دیگر برادران وطن کے سامنے عملی نمونہ بن کر پیش ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ملک آج جن حالات کی طرف رواں دواں ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے مذہبی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے ایک محب وطن کی حیثیت سے ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ اسی طرح زندگی کے ہر شعبے حیات سے تعلق رکھنے والے خصوصاً صحافتی برادری بھی پوری دیانتداری اور ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ملک میں امن و امان اور اتحاد کی فضا کو قائم رکھیں اور آپسی اختلافات کو بالائے طاق پر رکھتے ہوئے دشمنان اسلام کی سازش سے نبرد آزما ہوں۔ مولانا حامد محمد خان صدر جماعت اسلامیہ ہند حلقہ تلنگانہ نے مہمان خصوصی کا تعارف کروایا اور اپنے زرین خیالات کا اظہار کیا اور دیگر صحافیوں نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر شہ نشین پر محمد اظہر الدین سیکریٹری رابطہ عامہ حلقہ تلنگانہ اور جناب سید فخر الدین علی احمد میڈیا سیکریٹری حلقہ تلنگانہ بھی موجود تھے۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔